بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آغاز جنگ۔ یہ بڑے امتحان و آزمائش کا موقع تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو مسلمانوں کو نظر آیا کہ خود ان کے بزرگ اور ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے تلواروں کے سامنے ہیں، کہ اسلام کی محبت نے تمام رشتوں کو بھلا دیا تھا۔ چنانچہ میدان جنگ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اپنے لگتے جگر عبد الرحمن کے مقابلے میں بے نیام ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد عتبہ کے مقابلے میں آنا پڑا۔ عتبہ جو سردار لشکر تھا وہ ابو جہل کے طعنے سے سخت برہم تھا۔ سب سے پہلے وہی بھائی اور اپنے بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا اور مبارزہ طلبی کی۔ عرب میں دستور تھا کہ نامور لوگ کوئی امتیازی نشان لگا کر میدان جنگ میں جاتے تھے۔ عتبہ کے سینے پر شتر مرغ کے پر تھے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رہوہ مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے نام پوچھا اور جب یہ معلوم ہوا کہ انصار ہیں تو عتبہ نے کہا ہم کو تم سے غرض نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کر کے پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انصار ہٹ آئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ میدان میں آئے، اور چونکہ یہ لوگ خود پہنے ہوئے تھے جس سے چہرے چھپ گئے تھے۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ سب نے نام و نسب بتائے۔ عتبہ نے کہا ہاں اب جوڑ ہے۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہوا اور دونوں مارے گئے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھا کر لائے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے شہادت پائی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج حضرت ابو طالب زندہ ہوتے تو تسلیم کرتے کہ ان کے شیر کا مستحق میں ہوں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ان کے گرد لڑ کر مر جائیں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بھلا نہ دیے جائیں۔ جزاک اللہ۔